بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھتے ہیں. وَيُمْكِنُ تَسْهِيلًا عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَن نَّقُولَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَوَى. یہ جو ہے جوا لکھ دیا ہے، تو جوا یا تو جوا لکھا ہوا ہے یا مکھی میں حق دیا ہے. حوى الشروط التالية. شروط التالية. الأول أي الشرط الأول أن يكون مسندا، والشرط الثاني ثاني قاضي کا اعراب ہوگا أن يكون متصل السند. الثالث أي الشرط الثالث أن يكون رواته من العدول. صبور کے وزن پہ من العدول الضابطین. صبور فعول کا وزن واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے. الشرط الرابع ألا يكون شاذا. الشرط الخامس ألا يكون معللا. یہ 5 شرطیں ہیں جو اوپر کی تعریف سے نکل رہی ہیں، لیکن اس کو کھول کر تھوڑا واضح انداز میں بیان کر رہی ہیں کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں. اجمالی تعریف ہی ہوگی. حدیث صحیح ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں 5 شرطیں پائی جائیں. ہو گئی تعریف. دوسرے انداز سے کہہ سکتے ہیں حدیث صحیح ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں پائی جائیں. اور تیسرے انداز سے تعریف کر سکتے ہیں حدیث صحیح ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں مسند ہونا، متصل السند ہونا، راوی کا عادل و ضابط ہونا، اور سند کا شاذ اور معلل نہ ہونا پایا جائے. یہ طریقہ ہو گیا. اور چوتھا طریقہ وہی جو عربی میں کہا ہے، عربی کی عبارت کے ساتھ کہا ہے، اس کو رٹ لیں. اور 5واں طریقہ اسی کا ترجمہ کر دیں. اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن وہ صرف تفنن کہلائے گا. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اصل مضمون حدیث صحیح کا یہی ہے کہ جس میں 5 باتیں پائی جائیں، 5 شرطیں پائی جائیں، جو تعریف میں آ چکی ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو واضح کر رہے ہیں. وَيُمْكِنُ تَسْهِيلًا عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ. اور ممکن ہے طالب علم کے لیے آسانی پیدا کرنے کے طور پہ یہ کہنا ممکن ہے کہ ہم کہیں طالب علم کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے. تسہیلاً مسہلاً حال بن جائے گا. اور یمکن ان نقول، یمکن کا فاعل بن جائے گا ان نقول. تو اس طرح عبارت کی وضاحت ہوگی. اور مضمون جو نیچے آ رہا ہے 5 باتیں تعریف میں وہ آ چکے ہیں، اسی کو دوبارہ کہنا ہے. تو اب اس طرح سمجھ لینے سے مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سمجھا ہوا ہے، پھر اس کو ریکال کرنا ہے، ریممبر کرنا ہے. کیونکہ پہلے سمجھا ہے، ابھی چاہے ذہن میں نہ ہو، لیکن آگے جو کہنا ہے تو طالب علم کے ذہن میں آ جانا چاہیے. جو بھی بات آ رہی ہے وہ ہماری سمجھی ہوئی ہے. پھر سے اس کو کیا کرنا ہے؟ کجل دا برین، جسٹ کال آؤٹ. ذہن پہ زور دیجیے اور اس کے بعد اس کو کہہ دیجیے. ریڈ آؤٹ، پڑھ کے سنا دیجیے. تو یہ بتایا هو الحدیث الذی حوى الشروط التالیۃ. حدیث صحیح وہ حدیث ہے جو آنے والی شرطوں کو شامل ہو. آنے والی شرطیں بات رہتی ہے. ایک بات یہ ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا، دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے رہنا پڑے گا،
وہی جو بات ہے اسی کو قید کے طور پہ کہہ دیا، شرط کے طور پہ کہہ دیا۔ 4 باتیں 5 باتیں ضروری ہیں، 5 شرطیں ضروری ہیں، 5 کنڈیشنز ہیں، یہ سب کہنے کے طریقے ہیں۔ دیکھا جائے غور سے تو مضمون ایک ہی رہتا ہے، لیکن اس کے لیے لباس اور چھیلکا الگ الگ رہتا ہے۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جو مشتمل ہو آنے والی شرطوں کو، جو آنے والی شرطوں پر مشتمل ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون مسندن، وہ حدیث مسند ہو، وہ حدیث سند والی ہو، بلا سند کی نہ ہو، سند والی ہو۔ اسی وجہ سے ریاض الصالحین میں جو حدیث ہے سند اس میں نہیں ہے، اگرچہ کہیں اور لکھی ہے، محذوف منوی ہے، لیکن سند نہیں ہے۔ یہ ظاہر کا اعتبار کریں گے تو وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی، لیکن ظاہر کا وہاں اعتبار نہ کر کے فلاں جگہ پہ سند موجود ہے تو وہ حدیث صحیح رہتی ہے۔ یعنی تقدیراً مانا جائے، تقدیراً مانا جائے تو حدیث صحیح ہے، کیونکہ مسندن نیچے لکھا رہتا ہے متفق علیہ، تو متفق علیہ تو صحیح حدیث ہے، لیکن دیکھنے میں نہیں موجود ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ بلا سند کے ہے تو اس کا نام معلق ہو جائے گا ظاہری اعتبار سے۔ حقیقی اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ ان یکون مسندن، پہلی بات یہ ہے ان یکون مسندن، کہ وہ مسند ہو، سند والی ہو۔ الثانی ان یکون متصل السند، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سند متصل ہو، وہ سند متصل ہو۔ یعنی سند سمجھنے کے لیے وہ راوی ہی کا نام کیا ہے؟ سند، وہ خود اتھارٹی ہے، اس کے بعد اگلا راوی، یہ دونوں ملی ہوئی ہے، متصل السند۔ یہ اتھارٹی جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، اور پھر آگے، اور اس کے بعد اور آگے راوی، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متصل السند ہو، یعنی ہم سے لے کر کے حضور تک بیچ میں جو راویوں کا سلسلہ ہو، استاد شاگرد، بیچ میں ایسا نہ ہو کہ استاد پھر اس کا کوئی شاگرد نہ ہو، پھر اس شاگرد کا شاگرد ہو، بیچ میں کٹا ہوا نہ ہو، انقطاع نہ ہو۔ الثالث، تیسری شرط یہ ہے ان یکون رواته من العدول الضابطین۔ من العدول اگر پڑھتے ہیں، عدل کا مصدر ثانی اگر عدول آتا ہے تو پھر عادلینہ کے معنی میں ہو جائے گا، زید عدل زید عادل، اور عدول فعول کے وزن پہ تو آتا ہی ہے، اور اس جمع کے صیغے کے لیے بھی آتا ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ اس کے راوی عادل ہوں، ضابط ہوں۔ جو راوی ہیں یہاں سے لے کر کے حضور تک 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، جتنے بھی ہوں، تو یہ سب راوی کیا ہوں؟ اس میں فسق نہ ہو، شریعت کے خلاف ایسی باتیں جو آدمی کو فاسق قرار دیں وہ نہ ہو، فسق نہ ہو، تو عادل ہوگا۔ اور اس کے بعد قوت حافظہ اتنا ہو کہ بھولے نہیں، ان کا ضبط قوی ہو۔ تو یہ تمام راویوں میں سند کا دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ حضور تک، یہ سب کیا ہوں؟ عادل اور ضابط۔ الرابع اللہ یکون شاذا، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ سند شاذ نہ ہو، قلیل کوئی ایک جانتا ہے ایسا نہ ہو۔ تشریح آگے آئے گی، تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ذہن میں رکھنے کے لیے یہ ہے کہ شاذ نہ ہو، کم نہ ہو، بالکل کم ہی لوگ جان رہے ہیں، 1-2 سند ہو بس۔ اللہ یکون شاذا، شاذ نہ ہو۔ نمبر 5 اللہ یکون معللا،
یہ کہ وہ سند اس میں علت نہ ہو، عیب نہ ہو، کوئی عیب جو محدثین مانتے ہیں وہ عیب نہ ہو۔ تو اس عیب کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ سند اور متن دونوں کے مجموعے کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اب سند میں وہ عیب آ گیا تو بھی حدیث معلل، اور حدیث کے الفاظ میں بھی کیا ہو گیا کچھ کہ اس طرح کا لفظ حضور کی زبان سے نہیں نکل سکتا، تو وہ کیا ہو گیا؟ معلل ہو گیا، علت، کچھ نہ کچھ کمی۔ قواعد نحویہ صرفیہ کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول سے تو نحو صرف کے قاعدے کے پوری دنیا کا قاعدہ نکلتا ہے، تو پھر وہ قواعد صرفیہ کے خلاف ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے ایسا، شاذ بھی قاعدہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ کیا ہو جائے گی؟ حدیث معلل ہو جائے گی، کمی اس میں ہے کوئی۔ یہ 5 باتیں بیان کر دیا ہے تسہیلاً علی طالب العلم، ورنہ یہ بات پہلے آ چکی تھی، اور پھر اور شرح کر رہے ہیں۔ شرح التعریف، تعریف کی مزید وضاحت۔ ان یکون مسنداً، یہ متن کی عبارت ہے، ان یکون مسنداً، پھر اس کی شرح کر رہے ہیں۔ هو المنسوب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسند، مسند کا مطلب یہ ہے وہ حدیث جو منسوب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کسی سند کے ساتھ۔ وقد تقدم تعریف السند، اور سند کی تعریف گزر چکی ہے۔ راویوں کا سلسلہ حضور تک، اس کا نام کیا ہے؟ سند۔ تو کسی بھی سند سے حضور تک پہنچے تو مسند کہلائے گا، وہ مسند ہو گئی۔ بعد میں اس کی قید ہے کہ وہ جو سند ہو راوی عادل ہو، ضابط ہو۔ پہلے میں تو یہی بات آ گئی کہ کیسی بھی سند ہو بس ہم نے پہنچا دیا، آدمیوں کو کھڑا کر دیا یہاں سے وہاں تک، وہ مسند ہو گئی۔ لیکن بعد کی تعریف سے صحیح کی قید سے وہ نکل جائے گی، مسند تو رہے گی لیکن پھر جو ہے صحیح نہیں بنے گی اگر اس میں عدل اور ضبط نہیں پایا جا رہا۔ ان یکون مسنداً، یہ متن کی عبارت ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں کہ مسنداً، مسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوب ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کسی بھی سند سے۔ وقد تقدم تعریف السند، اور سند کی تعریف آ چکی ہے۔ ان یکون متصل السند، یہ بھی متن کی عبارت ہے جو اوپر چوکھٹے میں عبارت آئی ہے، اس میں سے ایک ایک پارٹ لے کر کے، ایک ایک پورشن لے کر کے تشریح کریں۔ وہ سند متصل ہو، وہ حدیث متصل سند والی ہو۔ ای ان کل راو من رواة السند، یہ کہ سند کے راویوں میں سے ہر راوی قد سمع هذا الحدیث من شیخہ، یقیناً سنا ہو۔ قد تقلیل کے بجائے کیا ہے؟ تحقیق کے لیے یقیناً ترجمہ ہوگا، یہ کہ سند کے راویوں میں سے ہر راوی نے یقیناً سنا ہو اس حدیث کو اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، یہ سنا ہو۔ تو متصل سند کا مطلب تھا کہ یہ سبھی ملے جلے ہوں، ملے جلے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ سنا ہو، وہ حدیث انہوں نے بیان کیا، تو یہ اتصال معنوی ہے، اتصال لفظی نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑے ہوں یہاں سے وہاں تک، یہ اتصال لفظی اور اتصال ظاہری ہے، یہاں مراد نہیں ہے۔ اتصال معنوی مراد ہے کہ وہ حدیث اپنے استاد سے انہوں نے سنی ہے۔ ان یکون متصل السند ای ان کل راو من رواة السند قد سمع هذا الحدیث من شیخہ، کہ سند کے ہر راوی نے اس حدیث کو اپنے استاد گرامی سے سنا ہو۔ ان یکون رواته، راوی کی جمع روات، ان یکون رواته من العدول الضابطین، یہ متن کی عبارت ہے کہ اس کے راوی عدول اور ضابطین میں سے ہوں، عادل ہوں، ضابط ہوں۔ ای ان یکون کل راو من رواة السند عدلا ضابطا، یعنی ہر راوی سند کے راویوں میں سے ایسا ہو، عادل ہو اور قوت حافظہ والا ہو، قوت حفظ اس کی مضبوط ہو۔
یہ تینوں کی شرح کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ رہی بات کہ عدالت اور ضبط سے مراد کیا ہے، تو متن ہی میں اس کی شرح کی ہے، یعنی وضاحت کیا ہے۔ فَمَا الْمَقْصُودُ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، تو کیا مقصود ہے عدالت سے اور ضبط سے؟ مقصود کا مطلب مراد، عدالت اور ضبط سے کیا مراد ہے؟ العدالة الملكة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروة واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة عدالت وہ ایسی صلاحیت ہے جو آمادہ کرے پڑھنے والے کو المرء آدمی کو، جو محدث ہو یا محدث سے پڑھ رہا ہو۔ عدالت ایسی صلاحیت ہے جو آمادہ کرے آدمی کو، شخص کو تقوی اور مروت کو لازم پکڑنے پر، تقوی اور مروت کو اپنے ساتھ ہمیشہ لیے رہنے پر، واجتناب بالاعمال السیئۃ، اور برے اعمال سے بچنے پر، برے اعمال یہ ابہام اس میں ہے، اس ابہام کو من دور کر رہا ہے، یعنی شرک سے بچنے پر یا فسق سے بچنے پر یا بدعت سے بچنے پر۔ شرک، فسق یا بدعت، یہ اعمال سیئہ کی انہوں نے تشریح کیا ہے۔ اب بتا دیا عدالت کہ ہماری مراد کیا ہے۔ عدالت کے معنی نیک ہونا، تو مستحب سے لے کر کے فرض تک اور کراہتی تنزیہی سے لے کر کے حرام تک کی چیزوں سے بچنا ہے، یا اس میں معمولی چیزیں چل جائیں گی، تو کہہ رہے معمولی چیزیں چل جائیں گی، لیکن معمولی چیزوں میں بھی مروت اور تقوی کو ٹھیس نہ لگے، جس سے مروت جو آداب کی قبیل سے آتا ہے تو وہ اس کی بھی رعایت ہو، لہٰذا وہ محدثین ہی تشریح کریں گے کہ مروت سے کیا مراد ہے۔ لہٰذا آداب جیسے کھڑے کھڑے کھا لینا، کھڑے کھڑے کھا لیتا ہے اگر، تو یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن کبھی ایسی ضرورت پڑی تو وہ مروت کے خلاف نہیں ہے۔ تو تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا، ہمیشہ اسی طرح رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اعمال سیئہ یعنی معصیت میں اعلیٰ درجے کی معصیت گناہ کبیرہ کہلاتی ہے۔ اس گناہ کبیرہ میں شرک بھی گناہ کبیرہ ہے اور بدعت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو فسق جو ہے گناہ کبیرہ عام ہے، اور اس میں شرک بھی گناہ کبیرہ ہے اور بدعت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ دونوں مخصوص قسم کے گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ان کو ذکر کر دیا، شرک اور بدعت کو ذکر کر دیا۔ ورنہ فسق کا مطلب خروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکلنا، بشرطے کہ وہ زیادہ نکلنا مانا جائے۔ تھوڑا سا نکلا یعنی سنت غیر موقدہ ہے تو وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکلا، لیکن سنت موقدہ کو چھوڑ رہا ہے اور مسلسل چھوڑ رہا ہے تو فسق یہ ہو جائے گا۔ مسلسل جو ہے کسی گناہ کو، معمولی گناہ کو، یعنی معمولی کا گناہ صغیرہ کو مسلسل کر رہا ہے تو فسق ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کے قبیل سے ہو جائے گا۔ اسی کو بتایا ایسی صلاحیت جو آمادہ کرے آدمی کو تقوی اور مروت کے مسلسل کرنے پر اور غلط کام، برے کام سے بچنے پر۔ برے کام سے مراد لیا شرک یا فسق یا بدعت۔ تو یہ عدالت کی تعریف کر دیا انہوں نے۔ اور عدالت اب اتنا جو ہے سبق کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد ضبط کی تعریف بھی ہے لیکن متن میں ہے، تو اس کی وجہ سے شرح بعد میں آئے گی۔ یہ متن جو ہے مختلف
حدیث کی کتابوں سے لیتے ہیں متن، مثال کے طور پر یہ نخبۃ الفکر سے لیا ہے، اور اس سے پہلے والا جو یہ متن یہ مقدمہ ابن صلاح سے لیا ہے۔ تو مختلف جو معتبر ٹیکن فار گرانٹیڈ کتابیں ہیں، مسلم کتابیں ہیں، اس کا متن لے کر کے پھر اس کی شرح یہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو متن بنا لیا۔ اب اس کو ہم متن بنا کے ہم شرح کریں تو یہ بھی متن ہو جائے گا۔ تو یہ اضافی چیز ہوئی، تو اضافیات جاننا ضروری ہے، ورنہ پھر متن کون ہوتا ہے، شرح کیا ہوتی ہے۔ وہی چیز متن ہوگی، دوسرے اعتبار سے شرح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں پہ مصنف کوئی مختصر عبارت استعمال کریں پھر یہ شرح ہو جائے گی اس کی، تو یہی متن بھی شرح بن گئی۔ جیسا کہ آپ نے حضور الشاذلی میں کیا نام ہے، نور الانوار میں پڑھا تھا کہ جو چیزیں کیا ہیں اصول ہیں بعض اعتبار سے وہ فروع۔ تو اب یہیں پہ رک جاتے ہیں، پھر اگلا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔